بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بڑھائی، کبریائی، بزرگی، برتری، تسبیحات، تحلیلات، تکبیرات، تبجیلات صرف اور صرف اللہ مالک الاعلی ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس و اطہر و بابرکت واسطہ ان کی لا تعداد بے شمار بے حد و حساب ضرور و سلام امام کائنات، سرور کائنات، امام الرسل، ختم الرسل جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ پیش کر لیں تو بعد حضرات گرامی قدر، میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور انتہائی قابل صد احترام پردہ نشین میری اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج نے اس خطبہ جمعۃ المبارکہ کے اندر پانچ چیزاں، پانچ باتاں یا پانچ گناہ ایسے بیان کرا گا کہ جنہ دے ارتکاب کرن کی وجہ تو کل قیامت والے دن میدان محشر کے اندر اللہ خالق کائنات اس بندے دی ساری کیتی کرائی تے پانی پھیر دے گا، او دے نیک اعمال برباد ہو جان گے، ضائع ہو جان گے۔ دیکھو نا، غور کرو، ایک بندہ صبح تو لے کے شام تک اٹھاں چکدا ہے، اپنے سر تے اٹھاں رکھ کے مزدوری کرے، محنت کرے، سارا دن کوشش کرے، شام کے ٹائم جدو مزدوری لین دا وقت آئے، مالک مکان کہے یا ٹھیکیدار کہے تو بھئی اے کام ٹھیک نہیں کیتا، اے کام میری مرضی کے مطابق نہیں کیتا، تو تے ٹھیک کرن کی بجائے غلط کر دیتا ہے، لہذا دوڑ جا، کوئی مزدوری نہیں۔ پورا مہینہ انسان ڈیوٹی کرے، ذمہ داری ادا کرے، جائے، اپنا کام پورا کرے، جدو مہینے دی آخری تاریخ ہوئے، مل دا مالک، فیکٹری دا مالک، کمپنی دا مالک، ٹھیکیدار وہ کہے چل بے دوڑ جا، نکل جا، تیرے واسطے کوئی تنخواہ نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی اجرت نہیں۔ تے ذرا غور کرو کس قدر زیادہ تکلیف ہوئے گی، کس قدر زیادہ پریشانی ہوئے گی، کس قدر زیادہ وہ بندہ اپنے دل کے اندر دکھ اور تکلیف محسوس کرے گا کہ کاش یہ غلطی میں نہ کرتا، یہ غلط کام میرے کو نہ ہوتا، کہ آج اس نقصان کی ذمہ داری میں نہ اٹھانا پڑتا، میں دیہڑی مل جاتی، اجرت مل جاتی، ماہانہ تنخواہ میں مل جاتی، وہ بندہ کتنا پریشان ہوئے گا، کتنی تکلیف ہوئے گی، کتنا دکھ ہوئے گا، کتنا افسوس ہوئے گا، کتنی ندامت ہوئے گی، حسرت ہوئے گی، پشیمانی ہوئے گی، کس قدر زیادہ افسوس کا مقام ہوئے گا۔ اسی طرح کل قیامت والے دن میدان محشر کے اندر ایک بندے کو پیش کیتا جائے، اللہ فرمائے کہ تو دنیا کے اندر اے غلط کام کیتا، اس گناہ کا ارتکاب کیتا، میری نافرمانی کی تھی، بغاوت کی تھی، میں تینوں اس کام تو روکیا سی، منع کیتا سی،
تو باز نہیں آیا، لہذا فرشتیو اینو پھڑو اور گسیٹ کے اینو جہنم دے اندر سٹ کے جہنم کا بادل بنا دیا۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے، کس قدر زیادہ سانو دینی دکھ ہوئے گا، افسوس، ندامت، حسرت اور پشیمانی ہوئے گی۔ لہذا بڑے توجہ دنال باتاں بہت ساریاں ہیں، لیکن انشاءاللہ صرف 5 باتاں بیان کراں گا اور بڑے اختصار دے نال قرآن و حدیث کی روشنی دے اندر، اور تانوں یاد کروان دی 5 باتاں اس واسطے کراں گا کہ تانوں یاد ہو جان، اور اللہ رب العزت سانو سارے انہاں 5 گناہاں تو، انہاں 5 باتاں تو صحیح معنی دے اندر بچت دی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں دعا گو ہاں اللہ اے جڑے تیرے بندے، تیری بندیاں تیرے گھر دے اندر جلدی آئے نہیں، جمعے تو پہلے آئے نہیں، تیرا پیار اور محبت لے کے آئے نہیں، تیرے گھر کا پیار اور محبت لے کے تیرے گھر دے اندر آئے نہیں، اللہ کل قیامت والے دن اسی طرح جلدی جلدی سانو سارے اپنی جنت کا داخلہ بھی عطا فرما۔ بہرحال میں اپنی بات کا آغاز کرا، میرے دوست اور بزرگوں، انسان کے نیک اعمال کو برباد کر دینے والی، ضائع کر دینے والی سب تو پہلی چیز، سب تو پہلی بات، سب تو پہلا گناہ، سب تو بڑا گناہ، سب تو خطرناک گناہ وہ ہے شرک۔ شرک کہ ایک بندہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلوائے، کلمہ گو بھی کہلوائے، کلمہ بھی پڑھے، اللہ کی ذات کے نال شرک بھی کرے، کلمہ بھی پڑھے، دربارہ مزارہ تے جا کے منتاں بھی منگے، کلمہ بھی پڑھے، دربارہ مزارہ تے جا کے چادراں بھی چڑھائے، کلمہ بھی پڑھے، دربارہ مزارہ تے جا کے انہاں پیراں فقیراں کولوں اولاد بھی منگے، کلمہ بھی پڑھے، دربارہ مزارہ تے جا کے نذرانے بھی دے، کلمہ بھی پڑھے، اور اللہ کی ذات کے نال شرک بھی کرے، کلمہ بھی پڑھے، تے جڑیاں صفات اللہ دے بندیاں دے اندر نے، اللہ دے اولیاء دے اندر نے، وہی صفات اللہ کی ذات کے اندر شمار کرے، کلمہ بھی پڑھے، داتا کسے ہور نو کہے، کلمہ بھی پڑھے، غوث اعظم کسے ہور نو کہے، کلمہ بھی پڑھے، دستگیر کسے ہور نو تسلیم کرے، کلمہ بھی پڑھے، عالم الغیب کسے ہور نو بنے، کلمہ بھی پڑھے، معبود برحق، مسجود برحق کسے ہور نو تسلیم کرے، کلمہ بھی پڑھے، اللہ کی ذات کے اندر بھی شرک کرے، اللہ کی صفات کے اندر بھی شرک کرے، ربوبیت کے اندر شرک کرے، الوہیت کے اندر شرک کرے، اسماء و صفات کے اندر شرک کرے، کلمہ بھی پڑھے تے کسے ہور دے اگے جا کے زمین نیاز بھی چکائے۔ یہ دونوں باتاں اکٹھیاں نہیں ہو سکتیاں، یہ دونوں باتاں اکٹھیاں نہیں چل سکتیاں، لہذا شرک ایسا بڑا و خطرناک گناہ ہے کہ اس کو توبہ کیتے بغیر اگر کوئی بندہ مر گیا، کوئی بندہ مر گیا توبہ کیتے بغیر، پھر اللہ نے بار بار اپنے قرآن کے اندر اعلان فرمایا ہے، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ خالق کائنات نے اعلان فرمایا، دنیا والوں، کائنات والوں، جیڑا بندہ میری ذات کے نال شرک کرے گا، کل قیامت والے دن میدان محشر کے اندر میں اودے سارے گناہاں تے معافی دا کر پھیر دیاں گا، میں اودے سارے گناہ معاف کر دیاں گا، لیکن اگر کوئی بندہ میری ذات کے نال شرک کرے گا، میں شرک معاف نہیں کروں گا، لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بار بار اللہ خالق کائنات نے اعلان فرمایا، اور ایک قدسی حدیث دے کر بھی اللہ نے فرمایا، یا ابن آدم، یا ابن آدم انک لو لقیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرتا ولا ابالی۔ اللہ نے فرمایا ابن آدم
کل قیامت والے دن میدان محشر کے اندر جدوں تیرا میرا ٹاکرا ہوئے گا، تیرا میرا سامنا ہوئے گا، تیری میری ملاقات ہوئے گی، تو میرے دربار کے اندر آئے گا، میری عدالت کے اندر آئے گا، اگر تیرے گناہ اس زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے اس خلا نو پرندے برابر نہیں ہوں گے، میں تیرے سارے گناہ کے معافی کا قدم پھیر دیاں گا، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دیاں گا، صرف معاف ہی نہیں کراں گا بلکہ تیرے گناہ کے برابر مغفرت اور بخشش کے انبار لگا دیاں گا۔ ولا ابالی، میں نو کوئی پرواہ نہیں، میں نو کوئی پوچھنے والا نہیں، میں نو کوئی سوال کرنے والا نہیں، میرے معاملات کے اندر کوئی دخل اندازی کرنے والا نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تیرے گناہ کے اندر شرک جیسی نجاست اور گندگی اور ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اس شرط کے نال معاف کرا۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، ایک حدیث کے اندر صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا 7 چیزاں تو بچ کے رہنا، اجتنبوا السبع الموبقات، جڑیاں انسان کو ہلاک کر دیندیاں نے، تباہ و برباد کر دیندیاں نے، بیڑا غرق کر دیندیاں نے، جہنم کے دروازے تے پہنچا دیندیاں نے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت راوی اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات قیل وما هن یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا 7 چیزاں تو بچ کے رہنا۔ صحابہ اکرام طرف گئے قیل وما هن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جلدی کرو نہ دسو کیڑے 7 گناہ کیڑے 7 کام۔ سب تو پہلی چیز میرے موضوع کے متعلقہ، آج کے عنوان کے متعلقہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کی ذات کے نال شرک کرنا انسان کو تباہ و برباد کر دے گا، انسان کو ہلاک کر دے گا، انسان کی ساری کیتی کرائی تے پانی پھر جائے گا، جہنم کے دروازے تے پہنچ جائے گا۔ لیکن افسوس اور مصیبت اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ آج دے دور کے اندر، سارے ماحول کے اندر، آج دے دور کے اندر کوئی بندہ بھی شرک تسلیم کرنے واسطے تیار نہیں۔ کسے مشرک کے نال بات کر کے دیکھو، کسے مشرک کے نال گل کر کے دیکھو کہ یار یہ کام ٹھیک نہیں، اے اللہ کی ذات کے نال شرک ہے، اللہ کی ذات کے نال شرک کے مترادف ہے، وہ بندہ منن واسطے تیار نہیں، وہ بندہ ساری بات تسلیم کرنے واسطے تیار نہیں۔ آج دے دور کے اندر افسوس اور پریشانی کی بات ہے کہ شرک نو شرک سمجھ کے نہیں بلکہ ثواب سمجھ کے کیتا جاتا ہے، شرک نو شرک نہیں بلکہ سعادت سمجھ کے کیتا جاتا ہے، شرک نو شرک نہیں بلکہ توحید سمجھ کے کیتا جاتا ہے، شرک نو شرک نہیں بلکہ اولیاء اللہ کی تعظیم سمجھ کے کیتا جاتا ہے۔ اے اللہ کے پاک پیغمبر نے آج تو 1500 سال پہلے یہ بات فرما دی تھی، فرمایا میرے صحابہ الشرک فی امتی اخفا من دبیب النمل علی الصفا، میری امت کے اندر ایک ایسا دور آئے گا، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ شرک دی چال چیونٹی دی چال، ایک صاف اور شفاف پتھر، ایک صاف اور شفاف پتھر کے چیونٹی دی چال تو بھی زیادہ ہلکی ہوئے گی۔ مطلب کی کہ پتہ نہیں چلے گا، سمجھ نہیں آئے گی، لوگوں کو عقل ماری جائے گی، مت ماری جائے گی، لوگ شرک کو شرک نہیں سمجھیں گے، سمجھ نہیں آئے گی انہوں، کیونکہ شرک دی چال چیونٹی دی چال ایک صاف اور شفاف پتھر تے، چیونٹی جدوں چلدی ہے تے وہ احساس نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا، تو شرک دی چال چیونٹی دی چال تو بھی زیادہ ہلکی ہو جائے، لوگ شرک سمجھ کے۔ اور ایک اور بات کر کے میں پھر انشاءاللہ اپنی بات کو کے بڑھاواں، دیکھو انبیاء اکرام، انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے اس دنیا کے اندر شرک تو لوگوں کو آزاد کران واسطے، شرک کو مٹان واسطے، شرک کو ختم کرنے واسطے، شرک کی نجاستاں اور گندگیاں اور پلیتیاں تو پاک اور صاف کرنے واسطے، توحید کے راستے سے چلان واسطے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ انبیاء تو شرک کی امید نہیں، اللہ نے صرف مسئلہ سمجھان واسطے، ذرا سمجھے کہ غور کرنا، توجہ کرنا، اللہ نے مسئلہ سمجھان واسطے صرف مسئلہ
کہ وہ دنیا دے لوگوں میرے انبیاء اس کائنات کے اندر اگر وہ بھی میری ذات کے نال شرک کرتے تو میں انہاں دے بھی سارے اعمال برباد کرتا۔ انبیاء نے نہیں، ایک پارے دے اندر اللہ نے ایکو آیت دے اندر ایکو جگہ تے 17 انبیاء دا نام لیا، 17 انبیاء بڑے بڑے جلیل القدر 17 نبیاں دا نام لیا تے آخر تے کی کیا 7ویں پارے دے اندر وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده۔ اللہ نے 17 انبیاء دا نام لیا ایکو جگہ کے قرآن پاک کے اندر 7ویں پارے دے اندر، اور 17 انبیاء دا نام لے کے اللہ نے آخر تے کی بات بیان فرمائی، فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور دنیا دے لوگوں اگر اے میرے انبیاء اگر اے بھی شرک کرتے کائنات کے اندر اللہ دی ذات دے نال کسے بھی شریک ٹھہران دے لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں انہاں دے اعمال بھی برباد کر دیتا، میں انہاں دے اعمال کو ضائع کر دیتا، میں انہاں دی محنت تے بھی پانی پھیر دیتا، میں انہاں دی بھی ساری کمائی کیتی کترائی نو ضائع کر دیتا۔ اگر میرے انبیاء بھی اللہ دی ذات نال شرک کرتے ایتھے ہی بس نہیں، 17 انبیاء کا تذکرہ کرن تو بعد پھر اللہ نے اپنے آخر الزمان میں وہ پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا الگ تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کا الگ نام لیا، 17 انبیاء کا الگ نام لیا، اپنے آخری پاک پیغمبر کا الگ نام لیا۔ 24ویں پارے کے اندر اللہ خالق کائنات نے اپنے پاک پیغمبر کو مخاطب کر کے فرمایا، اس آیت مبارکہ کا گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے ترجمہ پڑھ لینا۔ اللہ نے اپنے آخری نبی کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے حبیب، اے میرے پاک پیغمبر، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے حبیب، اے میرے پاک پیغمبر، اگر تو بھی اس کائنات کے اندر میری ذات کے نال کسی کو شریک ٹھہراتا، میری ذات کے نال شرک کرتا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میں تیرے بھی سارے اعمال برباد کر دیتا۔ صرف مسئلہ سمجھان واسطے، مسئلہ سمجھان واسطے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم گھاٹا پانے والے دے وچوں، خسارہ پانے والے دے وچوں شمار ہو جاتا۔ مسئلہ سمجھا، لہذا پتہ ہی چلیا، ثابت ہی ہویا کہ توحید، عقیدہ توحید نو سمجھو، عقیدہ توحید اپناؤ، اس طرح اپناؤ جس طرح اللہ کے خلیل جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام نے عقیدہ توحید اپنایا۔ شرک نو سمجھو، شرک دیاں قسماں نو سمجھو، شرک دیاں صورتاں سمجھو، شرک دیاں شکلاں سمجھو، شرک دا معنی سمجھو، شرک کی تعریف سمجھو، عقیدہ توحید نو بھی سمجھو اور شرک نو بھی سمجھو۔ جدوں تسی عقیدہ توحید دے مطابق اپنی زندگی بسر کرو گے، انشاءاللہ اللہ دنیا دے اندر بھی کامیابی عطا فرمائے گا، کل قیامت والے دن میدان محشر دے اندر بھی اللہ کامیابی اور کامرانی دے نال ہمکنار فرمائے گا۔ تو سب تو پہلی بات یاد کروانیاں نے انشاءاللہ آج میں تانوں یہ 5 باتاں، 5 چیزاں شمار کرتے جانا، گنتے جانا اور یاد کرتے جانا۔
سب تو پہلی بات انشاءاللہ اسی دنیا کے اندر کس چیز تو بچ کے رہنا ہے؟ شرک نہیں کرنا. کٹ دے کٹ جاؤ، مر دے مر جاؤ، جو دنیا کائنات کا نقصان ہوتا ہے ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، جان چلی جائے، لیکن کبھی بھی اللہ کی ذات کے نال کسی نو شریک ٹھہرانا نہیں. شرک نہیں کرنا، مر جاؤ کٹ جاؤ، اللہ کی ذات کے نال شرک نہ کرنا. تو آؤ میں دوسری بات بیان کراں. دوسری بات جیڑی انسان کے اعمال نو برباد کر دیتی ہے، ضائع کر دیتی ہے. ساری کیتی کرائی دے پانی پھر جائے گا، ساری محنت ضائع چلے جائے گی، اور اللہ خالق کائنات کل قیامت والے دن جہنم کا عالم بنا دے گا. پہلی بات شرک. دوسری بات جیڑی میں عرض کرنے لگا وہ ہے ریاکاری، دکھلاوا، کسی کو دکھان واسطے. تسی یہ حدیث مختصر سنی ہوئے گی، آج میں انشاءاللہ تانوں پوری حدیث تفسیر دے نال سنانا ہے. ایک بندہ مدینے تو باہر کسی اور علاقے دے اندر رہن والا مدینہ منورہ دے اندر آیا، مسجد نبی دے اندر انہیں دیکھا کہ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی، محدث العصر، محدث حدیث اور محدثین دے وچ ایک بڑا روشن نام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی دے اندر تشریف فرمانے اور صحابہ اکرام کا جب کٹا، صحابہ اکرام بھی جمع نے، صحابہ اکرام بھی بیٹھے نے اور حدیث کا درس ارشاد فرما رہے نے، حدیثاں بیان فرما رہے نے، لوگوں کو حدیثاں سنا رہے نے، حدیثاں بیان ہو رہی ہیں. ایک باروں آن والا بندہ آیا، آگے کہنے لگا بھئی اے جڑا بندہ لوگوں کو اکٹھا کر کے حدیثاں سنا رہا ہے، حدیثاں بیان کر رہا ہے، اے بندہ کون ہے؟ اس بندے کا تعارف کون ہے؟ دسن والے نے دسیا اللہ دے پاک پیغمبر دا بڑا لاڈلا اور پیارا صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. اے لوگوں کو حدیثاں سنا رہے نے، حدیثاں بیان کر رہے نے. کچھ دیر اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث کا درس ارشاد فرمایا، حدیثاں سنائیاں، حدیثاں بیان فرمائیاں. جدوں درس ختم ہو گیا لوگ اٹھ کے چلے گئے کہ وہ باروال والا بندہ آگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول بیٹھ گیا. آگے کہنے لگا ابو ہریرہ میرا ایک سوال، میرا ایک مطالبہ، میری ایک ڈیمانڈ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں دس بھئی کی گل کرنا چاہنا ہے، کی کہنا چاہنا ہے؟ وہ بندہ کہنے لگا جڑا باہروں آیا سی، باہروں مدینے دے اندر، وہ بندہ کہنے لگا ابو ہریرہ میں نے صرف ایک حدیث سنا، ایک حدیث ایسی سنا جیڑی تو اللہ دے پاک پیغمبر دے بالکل سامنے بیٹھ کے، کول بیٹھ کے اللہ دے پاک پیغمبر دے کولوں سنی ہوئے، تو اپنے کنا دے نال سنی ہوئے، اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے بیٹھ کے سنی ہوئے، اور وہ حدیث سنن تو بعد تو اپنے دل کے اندر اچھی طرح محفوظ کر لیا ہوئے، اچھی طرح اس حدیث کو یاد بھی کر لیا ہوئے. اور ایک حدیث میں سنا، صرف ایک حدیث. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ٹھیک ہے میں تمہیں ایک حدیث سنانا ہے. حدیث سنان لگے، حدیث شروع کرن لگے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تے غشی طاری ہو گئی، غشی طاری ہو گئی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی دیر بعد ہوش آیا. اس بندے نے دوبارہ ایک سوال دہرایا. ابو ہریرہ پھر حدیث سنان لگے، دوسری دفعہ بھی غشی طاری ہو گئی. تھوڑی دیر بعد ہوش آیا. اس بندے نے پھر ایک سوال دہرایا. ابو ہریرہ کے تیسری مرتبہ بھی غشی طاری ہو گئی. اس بندے نے چوتھی مرتبہ پھر ایک سوال دہرایا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تے چوتھی مرتبہ حدیث سنان لگا، پھر غشی طاری ہو گئی. چار دفعہ غشی طاری ہوئی. کس وجہ تو؟ امانت داری، دیانت داری، تقوی، پرہیزگاری، للہیت، خشیت، کہ کتے کوئی ایسا لفظ بیان نہ ہو جائے، ایسی بات بیان نہ ہو جائے جن کے اندر کوئی خیانت ہو جائے، بددیانتی ہو جائے. اس وجہ تو ڈر، خوف. چار دفعہ غشی طاری ہوئی. پھر وہ جڑا بندہ آیا سی انہیں ذرا حوصلہ دیتا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ذرا اپنی طبیعت کو سنبھالیا، مضبوط کیتا، ذرا اپنے آپ کو قائم کیتا. پھر حدیث شروع کی تھی.
حدیث تسی کئی دفعہ سنی ہوئے گی مشہور کہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، میدان محشر برپا ہوئے گا، لوگ اجے بڑے پریشان ہون گے، اجے حساب و کتاب دا آغاز اور سلسلہ شروع نہیں ہویا ہوئے گا۔ اللہ خالق کائنات اپنی عدالت دے اندر تین بندیاں بلائے گا، تین بندیاں بلائے گا، جدے اندر ایک شہید بھی ہوئے گا، جدے اندر ایک سخی بھی ہوئے گا، اور تین بندیاں اللہ خالق کائنات بلائے گا، ایک شہید ہوئے گا، ایک سخی ہوئے گا، ایک عالم دین ہوئے گا، قاری قرآن ہوئے گا، ماہر قرآن ہوئے گا۔ اینا تینا بندیاں اللہ دنیا کے اندر جیڑی جیڑی نعمت اینا تینا بندیاں تے کیتیاں، جیڑے احسانات فرمائے، جیڑیاں نعمتاں اللہ نے دنیا کے اندر اینا تینا بندیاں تے کیتیاں، اللہ انہاں نوں یاد کروائے گا۔ اے حکم ہاں دے اندر جواب دین گے، تسلیم کرن گے، اقرار کرن گے، اقرار کرن گے۔ اللہ فرمائے گا میں تے تانوں اے کچھ دیتا دنیا دے اندر، تسی میری خاطر کی کیتا؟ شہید کہے گا اللہ میں میدان جہاد دے اندر اپنی جان کی قربانی دیتی۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، نانا تو جھوٹا ہے، جھوٹا انسان جھوٹ بول رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے، تو میرے واسطے نہیں بلکہ دنیا کے اندر تو چاہتا سی کہ میرے بارے کیا جائے، واہ بڑا جدی آدمی، بڑا بہادر آدمی، بڑا شجاع آدمی، بڑا دلیر آدمی، بڑی ہمت اور جرأت والا بندہ، بڑا پہلوان بندہ، بڑا مضبوط بندہ، تو تے اس واسطے کیا سی، تو تے اس واسطے میدان جہاد کے اندر اپنی جان کی قربانی دیتی، جو تو چاہتا سی دنیا کے اندر تینوں کہہ دیتا گیا، دنیا کے اندر ہی تیرے واسطے الفاظ بول دیتے گئے، میرے کول تیرے واسطے کوئی چیز نہیں۔ دوسرا بندہ سخی آ جائے گا، اللہ فرمائے گا میں دنیا کے اندر تینوں اتنا مال دیتا ہے، کچھ احسانات اور انعامات فرمائے، تو میری ذات واسطے دنیا کے اندر کی کیتا؟ وہ بندہ کہے گا اللہ دنیا کے اندر میں کوئی ایسا راستہ نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں جتھے میں تیرا مال خرچ نہیں کیتا۔ اللہ فرمائے گا کذبتا جھوٹیا بندیا، جھوٹا انسان، تو میرے واسطے نہیں بلکہ اس واسطے کب کیتا کہ دنیا کے اندر کیا جائے، کیا بھئی سخی آدمی کتنی سخاوت کرنے والا، جو تو چاہتا سی دنیا کے اندر کہہ دیتا گیا، تینوں مل گیا، تیری مشہوری ہو گئی، واہ واہ ہو گئی، بندے بندے ہو گئی، میرے کو تیرے واسطے کوئی چیز نہیں، کوئی حصہ نہیں، کوئی اجر و ثواب نہیں، میرے کو تیرے واسطے کوئی انعام و کرام نہیں۔ تیسرے بندے کو اللہ بلائے گا، عالم دین قاری قرآن ہوئے گا، اللہ فرمائے گا میں فلاں احسان کیتا، فلاں نعمت دیتی، تینوں عزت دیتی، احترام دیتا، وقار دیتا، تو میرے واسطے کی کیتا؟ اے کہے گا اللہ میں قیام اللیل کرواتا رہا، میں نماز تراویح پڑھاتا رہا، میں جمعے کے اندر قرآن پڑھ پڑھ کے سناتا رہا، میں لوگوں کو تیرے قرآن کی تبلیغ کرتا رہا۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، نا تو میرے واسطے نہیں، تو تے چاہتا سی کہ جلسے دے اندر میرے نام دے بڑے بڑے نعرے مارے جان، شور کیتا جائے، میری عزت کیتی جائے، میرے نعرے مارے جان، میرے واسطے واہ کیتا جائے، بلے بلے شاباش کیا بات ہے جی، مولوی صاحب نے کمال کر دیتا، قاری صاحب نے کمال کر دیتا، عالم نے کمال کر دیتا، مقرر نے کمال ہی کر دیتا، آج کے کمال ہی ہو گئی، اے باتاں تیرے واسطے کہہ دیتیاں گئیاں دنیا کے اندر، لہذا میرے کول تیرے واسطے کوئی نام و کرام نہیں، کوئی اجرت اور کوئی اجر و ثواب نہیں۔ اللہ کے پاک کے حکم نے فرمایا کہ انہاں تیناں قسم دے لوگاں دے نال تسجر من النار، انہاں تیناں قسم دے لوگاں دے نال فیصلے شروع ہون تو پہلے جہنم دی اگ نوں بھڑکایا جائے گا۔ انہاں تیناں قسم دے لوگاں دے نال جہنم دا جڑا بالن ہے نا وہ پتھر تے لوگ ہی ہوں گے، لوگ اور پتھر، یہ جہنم دا بالن، انہاں تیناں قسم دے لوگاں نوں جہنم دے اندر سٹ کے جہنم دی اگ نوں بھڑکایا جائے گا۔ اور یہ منافقین دی سب تو بڑی علامت اور سب تو بڑی نشانی، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس۔ منافق بندہ جدوں بھی کوئی کام کرتا ہے لوگوں کو دکھلانے واسطے کرتا ہے، موٹی جی بات ہے، سیدھی جی بات ہے، منافق بندہ کبھی بھی اللہ کی رضا واسطے کوئی نیک عمل نہیں کرے گا، کوئی اچھا کام نہیں کرے گا۔ منافق بندہ جدوں بھی کوئی کام کرے گا وہ لوگوں کو دکھانے واسطے کرے گا۔ قرآن پاک کا ایک اور مقام 30واں پارہ چھوٹی سی سورت ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراءون۔
کام کرے گا لوگوں کو دکھانے واسطے، نیک عمل، اللہ کی رضا مقصود نہیں، کامیابی اور کامیابی اللہ کو لینا، جنت کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا مقصود نہیں، لوگوں کو دکھلانے واسطے۔ اللہ نے فرمایا میں انہاں دکھلاؤن والےاں نوں بھی کل قیامت والے دن جہنم دی ویل وادی دے اندر سٹا۔ مفسرین نے لکھا ہے ویل وادی وہ ہے کہ جہنم کے کنارے تے کھڑا ہو کے پتھر سٹ گئے نا جہنم دے وچ تے 70 سال تو بعد ویل وادی دے اندر وہ پتھر جاتا ہے، پتھر ویل وادی دے اندر گردا ہے۔ اور کئی مفسرین نے لکھا ہے اتنا ڈونگا ایریا جہنم دا، اتنا گہرا ایریا کہ جتھے سارے جہنمیاں دا خون اور پیپ اکٹھی ہوتی ہے اوتھے انہوں ویل وادی کیا جاتا ہے۔ تے اے دکھلاوا ریاکاری کرن والے بندیاں نوں اللہ اس ویل وادی دے اندر سٹے گا۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر نے آج تو 1500 سال پہلے فرما دیتا سی، یہ بشیر کوئی کر دیتی تھی، صحابہ اکرام نے اکٹھیاں کر کے نے فرمایا میرے صحابہ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، قالوا وما الشرک الاصغر قال هو الرياء۔ اے میرے صحابہ میری امت دے لوگاں دے وچوں، میری امت دے لوگاں دے وچوں سب تو زیادہ جس گناہ دا مینوں اندیشہ اور خطرہ ہے کہ سب تو زیادہ جس گناہ دا ارتکاب کرن گے، سب تو زیادہ جس گناہ دے اندر مبتلا ہون گے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ اکرام نے سوال کیتا قالوا وما الشرک الاصغر، اللہ کے رسول اے بھی وضاحت فرماؤ نا، اے بھی دسنا کہ شرک اصغر کی ہے، اے جنہی میں پہلے بات بیان کی تھی وہ شرک اکبر ہے۔ جیڑا بندہ اس دنیا کے اندر شرک اکبر کا ارتکاب کرے گا وہ فوری طور پہ دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے گا، ایسے ہی حالت اگر مرے گا تو کل قیامت والے دن خالد مخلد فی النار وہ شمار ہوئے گا، دنیا کے اندر دین اسلام تو خارج ہو جائے گا، اور اگر توبہ کو بغیر مر گیا تو قیامت والے دن خالد مخلد فی النار وہ شرک اکبر ہے۔ تو اے ریاکاری شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے کیا قالوا وما الشرک الاصغر، اللہ کے رسول دسو شرک اصغر کینوں کیا جاتا ہے، چھوٹا شرک؟ قال هو الرياء، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ریاکاری کو شرک اصغر کیا جاتا ہے۔ ریاکاری، ریاکاری شرک اصغر۔ تو 5 باتاں، 5 گناہ یاد کرتے ہیں جانا، ذرا گرتے ہیں جانا، توجہ کرنا۔ پہلی بات بیان ہو چکی شرک اکبر تباہی پھیر دے گا، ستیہ ناش کر دے گا، بیڑا فرق کر دے گا، ساری کیتی کرائی دے پانی پھر جائے گا، کوئی اجرت، کوئی اجر و ثواب، کوئی جنت، کوئی کامیابی، کوئی اللہ نے رشتہ سایہ، حوض کوثر تو پانی، اللہ نے پاک پیغمبر دی شفاعت، کوئی چیز نہیں، کسی قسم کا کوئی انعام و اکرام یا اجر و ثواب اللہ کے دربار کے وچوں نہیں۔ جدوں اعمال ہی سارے برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے، اللہ غصے کے اندر آ گیا۔ پہلا کام، پہلا گناہ شرک اکبر، دوسرا کام ریاکاری جنوں شرک اصغر کیا جاتا ہے، تے تیسرا کام میرے اور تواڈے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا، میدان محشر برپا ہوئے گا، ایک بندہ اللہ کے دربار کے اندر آئے گا، اللہ کی عدالت کے اندر آئے گا، اور اولیاں نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہونگیاں۔ تہامہ پہاڑ مدینے کا بڑا مشہور پہاڑ اور بہت ہی بڑا پہاڑ، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اولیاں نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہونگیاں۔ جنہوں اللہ کی عدالت کے اندر آئے گا، اللہ خالق کائنات فرشتوں کو حکم فرمائے گا اے میرے فرشتوں اس بدبخت نو پکڑو، اس ناپاک اور گندے انسان نو پکڑو اور جہنم دا پالن بنا دیو، جہنم کے اندر سن دیو۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ ایدی وجہ کی ہوئے گی، ایدہ سبب کی ہوئے گا کہ جدو اے بندہ دنیا کے اندر خلوت کے اندر ہوندا سی، اپنے بیوی بچیاں تو الگ ہوندا سی، رات تنہائی کے اندر ہوندا سی، اے بندہ اندھیرے کے اندر ہوندا سی، اے خلوت کے اندر ہوندا سی، اس وقت اے اللہ دے احکامات دیاں نافرمانیاں اور بغاوتاں کیتیاں کردا سی۔ اے بندے دی خلوت دنیا کے اندر ناپاک ہوندی سی، اے خلوت کے اندر اللہ دے کولوں ڈرن دی بجائے تقوی اختیار کرن دی بجائے اللہ دے نال لاڈ اور پیار اور محبت دے نال گلاں کرن دی بجائے
اللہ دے کولوں معافیاں منگن دی بجائے تے خلوت دے اندر اللہ دے سامنے قبلے رہن دی بجائے اے دی خلوت دنیا دے اندر بڑی ناپاک اور بڑی گندی سی. اور اج کل دے ماحول اور معاشرے دے اندر یہ سارے موبائل نے نیٹ نے تے ساری خلوت دا بالکل ہی بیڑا گرک کر کے رکھ دیتا. میرے نوجواناں دیاں زندگیاں نوں بیڑا گرک کر کے رکھ دیتا. میرے نوجواناں دی زندگیاں نوں تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا. اس نیٹ نے موبائل نے میرے نوجوان بچے انہاں دی زندگیاں نوں برباد کر دیتا. انہاں دی خلوتاں نوں برباد کر دیتا. ستیا ناش کر دیتا. بیڑا گرک کر کے رکھ دیتا. جس دنیا کے اندر جس بندے کی خلوت ناپاک ہوئے گی, خلوت کے اندر بیٹھ کے, تنہائی کے اندر بیٹھ کے اور اندھیرے کے اندر بیٹھ کے وہ بندہ کوئی فوج قسم کے ڈرامے دیکھنا شروع کر دیتا ہے, فحاشی اور بے حیائی کے پروگرام کھول کے بیٹھ جاتا ہے. جیڑی مصیبت ہر وقت دی جیب کے اندر موجود ہے, 24 گھنٹے سروس انیبل موجود ہے, اور جدوں مرضی چاہے رات کی طریقے کے اندر خلوت کے اندر انہوں کھول کے بیٹھ جائے, فحاشی اور بے حیائی کے پروگرام دیکھنا شروع کرتا ہے اور اس نیٹ اور کیبل دا غلط استعمال شروع کرتا ہے. کل قیامت کا دن ہوئے گا اگر اس بندے دی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر بھی ہون گیاں, اگر یہ خلوت پاک نہیں, یہ خلوت صاف نہیں, یہ خلوت کے اندر یہ ایمان اور عقیدہ اور نظریہ ہی نہیں کہ میں کوئی نہیں دیکھ رہا, رات کی طریقی دا اندھیرا خلوت میں کسی نو نہیں دیکھ رہا, کوئی میں نہیں دیکھ رہا, لیکن انہوں اے پتا نہیں کہ میرا اللہ تے میں دیکھ رہا ہے, میرا اللہ تے میں دیکھ رہا ہے, میرا اللہ تے میری ہر ادا تے نظر رکھ رہا ہے, میری ہر بات اور چیز تے نظر ہے. انہوں اس بات کا پکا یقین ہی نہیں. لہذا اللہ نے پیغمبر نے فرمایا جی خلوت اپنی خلوت پاک کرو, اپنی خلوت صاف کرو, اپنی خلوت کو اچھا اور بہتر کرو. خلوت کے اندر بیٹھ کے تے اللہ کی قسم بندے دی اوقات دا پتہ چلتا ہے, اے کتنے کو پانی دے اندر ہے, اے کتنا کو اپنے اللہ دے نال پیار کرنے والا ہے, اے بندہ کتنی کو اپنے اللہ دے نال محبت کرنے والا ہے, اے بندہ کتنا کو اپنے اللہ دے نال لاڈ اور پیار دے نال گلاں کرنے والا ہے, اے بندہ کتنا کو اپنے اللہ دے نال تنہائی دے اندر بیٹھ کے, خلوت دے اندر بیٹھ کے, راتی طریقے دے اندر بیٹھ کے, اپنے بیوی بچیاں تو الگ ہو کے بیٹھ کے کتنا وہ اپنے اللہ دے نال رجوع کرنے والا ہے, سلوک کرنے والا ہے, مٹھیاں پیاریاں لاڈ اور پیار دے نال اپنے اللہ دے نال گلاں کرنے والا ہے. تنہائی دے اندر ہی تے بندے دے ایمان اور تقوی دا امتحان ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے. خلوت دے اندر ہی تے پتہ چلتا ہے ایمان دا, تقوی دا, کہ اے بندہ اور اے دا رب انہاں دا آپس میں کتنا کو پیار ہے, کتنی کو محبت ہے. خلوت کے اندر یہ امتحان ہوتا ہے. تے اگر خلوت ناپاک ہوئے گی نا تے کل قیامت والے دن تہامہ پہاڑ جتنی بھی نیکیاں اللہ کے دربار کے اندر لے کے جاؤ گے تے اللہ جہنم کا بالن بنا دے گا. اللہ نے پیغمبر نے فرمایا اس طرح پھونک مار کے جس طرح ہوا دے اندر ذرات نہیں اڑا دیں گے, تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں اللہ اس طرح ہوا دے اندر اڑا کے رکھ دے گا, ہوا دے اندر اڑا دے گا, ضائع کر دے گا. اور چوتھی بات, 3 باتیں ہو گیا, شرک اکبر, دوسری بات ریاکاری, تیسری بات خلوت پاک نہیں, خلوت صاف نہیں, تنہائی صاف نہیں, تنہائی پاک نہیں. اس بندے کا ایمان ہی نہیں, یقین ہی نہیں کہ ہر جگہ تے ہر وقت اللہ نے اور نیک بندے نے اپنے بیٹے نو یہی سمجھایا سی نا کہ اے میرے بیٹے, اسی طرح تزکیہ نفس کیتا سی, اسی طرح انہوں سمجھایا سی کہ اے میرے بیٹے, یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ کا بندہ لقمان حکیم اپنے بیٹے کی تربیت کر رہا ہے, سمجھا رہا ہے, اور یہی بات, یہی انداز, یہی طریقہ, یہی چیز سمجھا رہا ہے کہ اے میرے بیٹے اگر رائی دے دانے دے برابر نیکی کرے گا, رائی دے دانے دے برابر برائی کرے گا, پہاڑ کی چٹان اور غار کے اندر جا کے کرے گا, زمین کے تہ خانے کے اندر جا کے کرے گا, آسمان کی بلندیاں تے چڑھ کے کرے گا, یا بدی اللہ, کل قیامت والے دن اللہ کھول کے تیرے سامنے رکھ دے گا. 3 چیزیں ہو گئی نا,
شرک اکبر، دوسری ریاکاری، اور تیسری بات اپنی خلوت پاک کرو. سانو چاہیے خلوت پاک کریے. اور چوتھی بات حقوق العباد کی عدم ادائیگی. حقوق العباد کا اسی خیال نہیں کرتے. اللہ کی قسمیں حقوق العباد کے اندر اتنی کوتاہی، اتنی سستی، اتنی بددیانتی، اتنی خیانت، اتنی وعدہ خلافی، اتنا جھوٹ جیدی انتہا ہی نہیں. تسی مارکیٹ کے اندر جا کے دیکھو تے صحیح، مارکیٹ بازار کے اندر جا کے چیک تے کرو، دیکھو تے صحیح، اندازہ تے لگاؤ کہ ہر بندہ ماشاءاللہ ظاہری طور پہ باشرع داڑھی سجائی ہے سینے کے، اور نمازہ بھی ادا کر رہا ہے، ہر سال عمرے تے بھی جا رہا ہے، حج تے بھی جا رہا ہے، زکاتہ بھی ادا کی جا رہا ہے، مسجدیں بھی بنائی جا رہا ہے، مدرسیاں دے نال تعاون بھی کی جا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، تسبیح بھی ہر وقت پڑھی ہے یا انگلی کے اندر پائی ہے، لیکن بددیانتی، خیانت، جھوٹ، وعدہ خلافی اور حقوق العباد کی عدم ادائیگی، بہن کا حق مار کے، ہمسائے کا حق مار کے، بھائیوال کا حق مار کے، رشتہ دار کا حق مار کے، بھرا کا حق مار کے، ہر سال عمرے تے ٹریا ہے، ہر سال حج تے ٹریا ہے. اسی پیسے کے نال جناب مسیتہ بھی بنائی جا رہا ہے، یتیم کا حق مار کے، مسکین کا حق مار کے، بیوہ کا حق مار کے مدرسے میں پیسے دیتی جا رہے ہیں. حقوق العباد کی عدم ادائیگی. اللہ نے ایک ایک دا نام لے کے فرمایا ایدا بھی حق ادا کر. اسلام ہے ہی دو چیزاں دے مجموعے دا نام، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد. حقوق اللہ جڑا ہے نماز، روزہ، حج، زکات، یہ اللہ چاہے جنوں مرضی معاف کر دے، جنوں چاہے اللہ معاف کرے، جنی چاہے اللہ پکڑ کرے. اللہ معاف کر سکتا ہے، اللہ نے واسطے کوئی بات نہیں، کوئی اللہ نے معاملات کے اندر دخل اندازی یا سوال کرنے والے کی ضرورت نہیں. لیکن حقوق العباد اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں جتنی دیر تک قیامت والے دن بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا، اللہ بھی اس بندے کو معاف نہیں کرے گا. حقوق العباد کو ادا کرو. جیڑا تہاڈا حق ادا نہیں کرتا تسی اودے بھی حق کو ادا کرو. اپنے بہن اور بھرا دے حق نو دے دیو، جلدی گل مکا دیو، جلدی اپنے معاملات نو کلیئر کر لو، صاف کر لو. کیونکہ دنیا کے اندر زندگی رکھی مسائل کہ اگلے لمحے سانو ساتھ دوسرا آوے کہ نہ آوے. حقوق العباد کا معاملہ ہر وقت کوشش کرو کہ صاف ہو جائے، کلیئر رہے. ہر وقت حقوق العباد کی ادائیگی کا خیال کریا کرو، احساس کریا کرو. تو جیڑا بندہ حقوق العباد ادا نہیں نہ کرتا، کل قیامت کا دن ہوئے گا، میدان محشر برپا ہوئے گا. چوتھی بات، چوتھا گناہ، چوتھی چیز یاد کرو، اینو یاد کرنے کی کوشش کرو، دل و دماغ کے اندر نقش کرو. چوتھی بات، کس قدر زیادہ بدبخت بندہ، بد نصیب بندہ، محروم بندہ، اللہ کی رحمت و محروم بندہ. اللہ نے پاک پیغمبر تشریف فرمانے، صحابہ اکرام بھی موجود ہیں. اللہ نے پیغمبر نے پوچھا ہے میرے صحابہ اتدرون من المفلس، مینوں دسو کنگال بندہ کینوں کہتے ہیں؟ مفلس غریب کنگال بندہ. صحابہ اکرام نے جواب دیتا من لا درہم لہ ولا دینار لہ. اللہ دے نبی جی جس بندے دے کول درہم نہیں، دینار نہیں، روپیہ پیسہ نہیں، بینک بیلنس نہیں، سونا چاندی نہیں، انہوں مفلس کیا جاتا ہے. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا نا 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 ہے میرے صحابہ، میری امت دا مفلس بندہ ہے نہیں. مفلس بندہ کیڑا ہوئے گا؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ٹیر نیکیاں، ٹیر نیکیاں، نیکیاں دے پہاڑ بے شمار نیکیاں. جس طرح میں دسیا مسجدیں بھی بنائیاں، مدرسے بھی بنائے، اور بڑا مال خرچ کیتا، عمرے بھی بڑے کیتے، زکاتاں بھی دتیاں، حج بھی کیتے، دنیا دے اندر بڑیاں نیکیاں کیتیاں، ٹیر نیکیاں کیتیاں، پہاڑ دے برابر نیکیاں کیتیاں. لیکن کل قیامت والے دن اللہ کی عدالت کے اندر دربار کے اندر آئے گا. ادھروں یہ بندہ پیش ہوئے گا، ادھروں مظلومہ دی ایک لمبی لائن لگ جائے گی. ایک بندہ آئے گا کہے گا اللہ دنیا دے اندر اینے میرے تے فلاں زیادتی کیتی، فلاں ظلم کیتا، اللہ اینے کولوں ظلم دے برابر نیکیاں لے کے انہوں عطا فرما کے عدل فرما دے گا، عدل کر دے گا. دوسرا آ جائے گا، تیسرا آ جائے گا، چوتھا آ جائے گا. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اس ظالم بندے دیاں نیکیاں، نمازاں بھی پڑھیاں، روزے بھی رکھے، حج بھی کیتے، زکاتاں بھی کیتیاں، مسجداں بھی بنائیاں،
مدرسے بھی بنائے، بڑیاں نیکیاں، ڈھیر نیکیاں، پہاڑاں دے برابر نیکیاں، انیاں نیکیاں ساریاں ختم ہو جان گیاں، لیکن مظلوماں دی لائن ختم نہیں ہوئے گی۔ پھر اللہ خالق کائنات مظلوماں دے کھاتے جو گناہ کٹ کٹ کے ایدے کھاتے دے اندر پائی جان گے۔ جدو مظلومہ دی لائن ختم ہو جائے گی، بیوہ بھی آئے گی، یتیم بھی آئے گا، مسکین بھی آئے گا، ہمسایہ بھی آئے گا، رشتہ دار بھی آئے گا، بہن بھی آئے گی، بھرا بھی آئے گا۔ اللہ نے اے ظلم کیتا ہے، زیادتی کیتی، انہاں دے گناہ کٹ کٹ کے اللہ دے کھاتے دے اندر پاتا چلا جائے گا۔ جدو مظلوم بندیاں دی لائن ختم ہو جائے گی، اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں اینو پھڑو تے کسیٹ کے جہنم دا بالن بنا دیو۔ اے ہے مفلس، بدبخت، بد نصیب، اللہ کی رحمت کو نا امید بندہ۔ آخری بات اور پنجویں بات، آخری بات اور پنجویں بات، جدو اسی نیکی کریا کریے نا، سانو اللہ نمازی بنائے، سانو اللہ نیک بنائے، متقی بنائے، پرہیزگار بنائے، تے نیکی کر کے نا مان نہ کریا کرو، فخر نہ کریا کرو، غرور نہ کریا کرو، تکبر نہ کریا کرو۔ نیکی کر کے آخری نصیحت، آخری بات میں کہنے لگا، نیکی کر کے رویا کرو، نیکی کر کے رویا کرو۔ اللہ اے میں جڑی نیکی کیتی ہے نا، صرف خالصتاً تیری رضا واسطے، اللہ میں ہاتھ جوڑ کے دعا کرنا، اللہ انہوں قبول بھی فرما ہے۔ یہ دعا کریا کرو، اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی نیکی کیتی ہے، اللہ جس طرح حق سی ادا کرتا حق دے ادا نہیں ہویا، لیکن اللہ تو اپنی رحمت کے نال قبول فرما ہے۔ نیکیاں کر کے نا یہ انداز اختیار کریا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے نہ ہوئے کہ ایک بندہ نیکوکار ہے، متقی اور پرہیزگار ہے، تے کوئی دوسرا بندہ گناہگار ہے، سیاہکار ہے، ظاہری طور تے کوئی ایڈا اچھا بندہ نہیں، تے اے بندہ جڑا نیکوکار ہے کہے میں اللہ کی قسم کھا کے کہنا ہے بندہ پکا جہنمی، اے لعنتی ہے، اے فلانا ہے، اے ٹمکانا ہے، اللہ انہوں معاف نہیں کرے گا، اے جہنمی پکا جہنمی ہے، اے پکا کافر ہے، تسی ہونے دے کفر دے فتوے لاؤ، تسی ہونے دے جہنم دے فتوے لاؤ۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اس طرح دا نیکوکار جڑا بندہ ہے نا، کل قیامت والے دن اللہ کے دربار کے اندر آئے گا، اللہ انہوں پکڑے گا، سخت گرفت کرے گا، پکڑ کرے گا سخت قسم دی، اور اللہ بڑے غصے کے اندر ہوئے گا۔ اللہ فرمائے گا تینوں کتنے جرأت دیتی، تینوں کتنے ہمت دیتی کہ تو میرے کسے گناہگار بندے دے بارے کبھی کہ پکا جہنمی، میرے فیصلے کے اندر دخل اندازی دی تینوں جرأت کتنا ہوئی۔ میں جنوں چاہاں معاف کرا، جنوں چاہاں جدی چاہاں میں پکڑ کرا، اور میں تے پیاسے کتے نوں پانی پیان والے نوں چاہاں تے معاف کر دیواں، تے میں بڑے بڑے نیکوکار اور متقی اور پرہیزگاراں نوں، شہیداں تے کاریاں تے سخیاں نوں میں چاہاں تے جہنم دا بالن بنا دیواں۔ تینوں کتنے جرأت دیتی کہ تو میرے معاملات کے اندر، میرے فیصلے کے اندر اتنی جرأت کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ فرشتے ان فرمان کے پھڑو اور کسیٹ کے جہنم دا بالن بنا۔ اس نیکوکار کو یہ پنجواں بندہ ہے، پنجواں بندہ ہے، اس نیکوکار کو اللہ پھڑ کے اور جہنم دا بالن بنا دے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کسی تے لعنت پان لگیا نا سوچ لیا کرو، کسی تے کفر دا فتویٰ لان لگیا پہلے سوچ لیا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی تے لعنت پاتا ہے، اگر وہ واقعی لعنت کا مستحق ہوئے گا تے لعنت ہوتے فکار ہوتے پہ جائے گی، اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں، اس گالی دا مستحق نہیں، تے اے ہوئی لعنت اور فکار لوٹ کے واپس انہیں دیا جائے۔ اسے وقت ہی دو فوراً نقد بنقد اور لعنت فکار لوٹ کے اسے بندے تے پہ جائے۔ اس واسطے پنجویں بات ہے، پانچ باتاں جڑیاں، پانچ گناہ، پانچ چیزاں جڑیاں کل قیامت والے دن اللہ کے دربار کے اندر انسان کی ساری کیتی کرائی تے پانی پھر جائے گا، اور یہ سارے پہاڑا جتنے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے، یہ ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اور پانچ گناہ، پہلی بات شرک اکبر، دوسری بات ریاکاری، اور تیسری بات حقوق العباد کی عدم ادائیگی، اور چوتھی بات اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا دنیا کے اندر جدی خلوت ناپاک ہے، گندی ہے، فحش ہے، بے حیائی کے نال بھری ہوئی ہے۔ اور پنجویں بات اللہ کے نبی نے فرمایا ہمیں خام خواہ کسی تے لعنت پانا، کسی کو کافر کہنا، کسی کو جہنمی کہنا،
اے اللہ دے فیصلے دے اندر مداخلت کرنے کے مترادف ہے. اللہ رب العزت دے دربار کے اندر دعا ہے اللہ انہاں پنجاں چیزاں تو صحیح معنی دے اندر سانو دنیا کے اندر بچن دی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری ایک آخری گزارش میرے دوستوں میں کرنا چاہنا کہ جس طرح رمضان کا مہینہ ختم ہوا ہے سانو یہ غور کرنا چاہیے کہ رمضان کے مہینے جو اسی نکلے ہیں رمضان کے مہینے دے روزے ختم ہوئے نے رمضان کے مہینے دے جو اسی نکلے ہیں اسی نعوذ باللہ والعیاذ باللہ اسلام جو تے نہیں نکل گئے. فرضی روزے ختم ہوئے نے نفلی روزے برقرار نے ایام بیس کے روزے سوال دا روزہ جمعرات دا روزہ نفلی روزے ہے نے شوال کے 6 روزے اسی رمضان کے مہینے چ نکلے ہیں. قرآن کی تلاوت ختم نہیں ہوئی نمازاں کی پابندی ختم نہیں ہوئی ذکر و اذکار کی پابندی ختم نہیں ہوئی جمعے کے اندر جلدی آنا ذوق شوق کے نال آنا جمعہ شروع ہون تو پہلے آنا ایک چیز ختم نہیں ہوئی. لہذا میرے دوستو توجہ فرماؤ موسمی عبادت گزار نہ بنو بلکہ یہ سارے کام کدوں تک کرنے نے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ جنہوں تک سن موت نہ آ جائے اسی اس دنیا تو نہ چلے جائیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.